تخفيف الأهوال وتخفيف الأسكار والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں. صرف 3 صورتیں جو ہے سورۃ النصر، سورۃ الزلزال اور سورۃ البینہ، یہ مدنی صورتیں ہیں. باقی ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. پہلی صورت جو ہے سورۃ النبا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. یہ بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معمولی چیز ہو تو اس کا کوئی انکار کرے تو بات سمجھ بھی جاتی ہے کہ اس کو نظر نہیں آئی. یہ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کا انکار کر رہے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، یہ کہا ہرگز نہیں یہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا کہ جس کے اوپر تم چلتے ہو؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بیخے نہیں بنایا اور تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنا دیا اور تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا سبب نہیں بنا دیا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. دیکھیں کبھی ہم نے غور کیا ہے انسان اتنا زیادہ تھکا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے سوتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے سوتا ہے، ایسے جیسے اس کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا جادو ہے یہ اللہ کی طرف سے؟ نیند میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال رکھا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ جو ہے اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے ایسی کمال کی، انسان دوبارہ چلنے پھرنے کی قابل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو دوبارہ بستر کو جھاڑ لیا کرو. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان بستر پہ سوتا ہے تو اس کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں. اگر اس کو جھاڑ لیا جائے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کا بتا دیا کہ نیند کے لیے ضروری ہے جب آپ بستر پہ جائیں بستر کو جھاڑیں. انسان کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جب نیند کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں جو تھکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، وہ جسم سے جدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نئے سیل پیدا کر دیتا ہے. اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ سیل جو ہے نئے پیدا کر رہا ہے، انسان شاید رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نیند کو ہم نے تھکاوٹ کو دور کرنے کا سبب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری، اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو کتاب میں گن رکھا ہے، اس کا شمار کیا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ گننے کے بغیر نہیں ہے. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. رمضان کا مقصد بھی تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل فرما دے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں متقین بنا دے. حدائق و اعناب، ان کو باغات ملیں گے انگوروں کے. وکواعب اترابا، ہم عمر ان کو بیویاں ملیں گے پورے. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں جنت میں ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. جو کہیں گے وہی ہوگا، جو سوچیں گے، جو خواہش کریں گے وہی ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، رب کی طرف سے پورا پورا بدلہ ہوگا. ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہوگا.
اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں قریب عذاب سے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور کافر خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بڑا یقین تھا قیامت کے اوپر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خواہش کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا. یہ ہے مرنے سے پہلے، موت سے پہلے کہ میرا حساب کتاب نہ ہو. لیکن کافر جو لوگ ہوں گے وہ قیامت والے دن کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ تیار کر دو. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. سورۃ النازعات. سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ڈیٹیل بیان کی ہے کہ دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. لوگ انکار کرتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا تھا. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اگر مشکل ہو تو یہ اگر ہم انسانوں کا اصول اپنائیں تو. لیکن اللہ تو اللہ ہے، وہ تو کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے نہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے. تو تمہیں مطلب جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. سورۃ النازعات کے آخر میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اصول بیان کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے دو سٹائل ہیں، دو طریقے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جو اس طرح جیے گا، اپنی مرضی کے مطابق جیے گا، اپنی خواہش کے مطابق جیے گا، لوگوں کے مطابق جیے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بغیر کسی شک کے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب دوسرا سٹائل جو اللہ کے مطابق جیتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اسے پتا ہے قیامت آنی ہے، مجھ سے حساب ہوگا، اور وہ ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ نے نفس کو خواہش سے روک لیا، خواہش کی مخالفت کی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سورۃ العبس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے معاملے میں بڑے حریص تھے. آپ کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں. عبداللہ بن ام مکتوم صحابی تھے، وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے جو تھے وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم کو چاہ رہے تھے کہ آپ بعد میں بات کرنا، میں پہلے ان کو سمجھا لوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر دیا. آباسا و تولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یہ محسوس کیا کہ بار بار پوچھ رہے، دیکھو تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو دوبارہ بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو سمجھانے دو. تو تھوڑی سی ناگواری محسوس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا آباسا و تولا. اس نے تیوری چڑھائی و تولا اور منہ پھیر لیا. انجا العامہ، یہ کہ ان کے پاس اندھا آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، نبی آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے اس میں تزکیہ کرنا ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہو. او يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ذِكْرَىٰ، یا اس نے نصیحت دینی ہو تو نصیحت اس کو فائدہ دے. جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں، جن میں دعوت دینی ہوتی ہے، ان کو کبھی بھی کسی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی جس مرضی حالت میں ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہوگا کہ اگر امیروں کی تو بات سنی جائے اور غریبوں کی بات نہ سنی جائے، یا کسی ایسے بندے کی بات نہ سنی جائے کہ جس کو اپنی طرف سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عام بندہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے برداشت نہیں کیا یہ، اور قرآن نازل کر دیا. اما من استغنا، جو غنی ہے مطلب جو بے پرواہ ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے در پہ. وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہوں، آپ کا کام صرف میسج دینا ہے، آپ نے دے دیا. واما من جاءک یسعی، جو بھاگتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے. تو
تو آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. کلا انہا تذکرہ، خبردار یہ نصیحت ہے، اس کے اوپر سب کا حق ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں ہے. اگلی آیات میں انسان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی فطرت اور انسان کے بارے میں کہ یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرا ہے. ما اکفر، کتنا زیادہ یہ ناشکرا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہی ہے سورۃ العادیات میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. آخری آیات ہیں سورہ عبس کی. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب زوردار چیخ آئے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ، جو ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی تھی دنیا میں، باپ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن آج وقت ایسا آ چکا ہے، باپ اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بیٹے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. کوئی بھی کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی، کوئی کسی کے نہ تو کام آ سکے گا اور نہ کسی کے پاس کچھ کھڑا ہوگا کہ کہیں کی نیکی نہ مانگ لے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے جو ہیں بڑے تر و تازہ اور مسکرا رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور وہ خوشخبری دے رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، دوسری طرف کچھ ایسے چہرے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر گرد و غبار ہوگی. ترحقھا قترہ، ان کو کالک ان کے چہروں پہ ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ ہیں ناشکرے اور فاجر، گناہ کر کر کے تھکے ہوئے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. گناہ تو مومن سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو فاجر فاسق ہوتا ہے اس کی زندگی میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکی کبھی کوئی کر نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہوں گے. سورۃ التکویر. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو اس طرح چلایا جائے گا ہوا میں جس طرح تنکے اڑتے ہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وحشی درندے اکٹھے کیے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہاں زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہارا گناہ کیا تھا جو تمہیں قتل کر دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا تم نے گناہ کیا تھا؟ کیا صرف تمہارا پیدا ہونا ہی گناہ تھا؟ کتنے ایسے ظالم لوگ ہیں وہ ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے بیٹی ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب بیٹی ہوتی تھی تو اس کو قتل کرتے تھے. آج کے زمانے میں جدید لوگ ہو گئے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے ہیں. اور کہیں جو ماؤں کو لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بیٹی کی جو ہے پیدا کی ہے. اتنی جہالت ہے. ہمیں یہ قرآن کے نور سے جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا قصور کیا تھا؟ ان سے پوچھا جائے گا اٹھو اور تمہارا قصور کیا تھا؟ کس نے قتل کیا تھا تم کو؟ لاؤ اس کو میرے پاس. سورۃ الانفطار. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وہی موضوع سورت یہ جو آخری پارہ ہے اس میں قیامت کی منظر کشی زیادہ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی محبت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی سمجھنے والی آیت ہے، اس کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو رب سے زیادہ بڑی ہے، جو رب سے زیادہ عظیم ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ رب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب یہ مانتے ہیں تو پھر کاروبار کی وجہ سے، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کی وجہ سے اپنے رب سے دور کیوں چلے جاتے ہو؟
کون سی وہ چیز ہے جو تمہیں غافل کرتی ہے اپنے رب کے بارے میں؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خوبصورت شکل و صورت دی ہے، تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں، اتنا کچھ عطا کیا ہے، تم پھر بھی اللہ سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ سورۃ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چیز پیسے لیتے ہیں تو پورے لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وزن کرتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ کم تولنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی مدین میں، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ ایک تو وہ شرک کرتے تھے، دوسرا کم تولتے تھے۔ یہ کم تولنا، کم ناپنا، یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں میں، کس کی وجہ سے؟ جو وہ کمائیاں کرتے تھے، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ جب انسان گناہ کر کر کے اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا کلا بل ران علی قلوبہم، یہ مراد ہے کہ انسان گناہ اتنے کر دیتا ہے، اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، وہ دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ کیسے اترتا ہے؟ استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ جو قرآن کو لوگ نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ میں قرآن مجید میں فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اکنہ، بوجھ ڈال دیے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الکہف میں دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظًا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ حل صُبِّبَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ دنیا میں کافر ہنستے تھے، قیامت والے دن مومن جو ہے وہ کافروں پہ ہنسیں گے۔ تم ہمیں دنیا میں مذاق کرتے تھے، آج تمہارا بدلہ تمہیں مل گیا ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو تم جلدی طلب کرتے تھے کہ عذاب آئے، کیا آ چکا ہے؟ سورۃ الانشقاق۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، کدحا کوشش کرنا، فملاقی ایک دن اللہ سے تو ضرور ملے گا۔ تو جتنی بھی محنتیں کر رہا ہے اللہ کے لیے کرتا رہے۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، زندگی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کوشش کی، رمضان میں محنت کی اور بعد میں چھٹی نہیں۔ رمضان ٹریننگ سیشن ہے، یہ ٹریننگ تھی تاکہ ہم پورا سال عبادت کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی مسلسل جہد، مسلسل کوشش کا نام ہے۔ ایک وقت آئے گا تم اپنے رب سے ملو گے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا، اپنے گھر والوں کی طرف وہ خوش ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یدعو ثبورا، وہ ہلاکت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، جہنم میں جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں جب رہتا تھا اپنے گھر میں بڑا خوش و خرم رہتا تھا، مطلب بڑے تکبر سے رہتا تھا اور اس چیز سے خوش رہتا تھا کہ میں بڑا چلاک ہوں، مجھے نیکیاں نہیں کرنی پڑتی، نیکی کی طرف نہیں آتا تھا، گناہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وجہ سے آج یہ غمگین ہے، اس سے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ سورۃ البروج، قتل اصحاب الخدود، لعنت ہو خندق والوں پہ۔ یہ کون تھے؟ واقعہ لمبا ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، مختصراً بتا دوں۔ پہلے دور میں ایک بادشاہ نے، جب وہ عیسائیت کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اس وقت نبی تھے اور ان کا دور تھا، یعنی سچا مذہب جو تھا عیسائیت تھا۔ بہت زیادہ لوگ جو تھے عیسائی ہو گئے۔ بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا مجھے رب مانا جائے، اس نے خندقیں کھدوائیں، شہر کے ارد گرد بہت بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلائی، اور ایک ایک لوگوں کو پوچھتا تھا ہاں جی توبہ مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں؟ جو لوگ سچے تھے سب نے کہا ہمیں آگ میں ڈالنا ہے، ڈال دو، ہم نے اسلام سے، ہم نے دین سے پھرنا نہیں ہے۔ تو ان سب کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، سامنے نظر آ رہی ہے لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو یہ واقعہ ہے
قتل اصحاب الاخدود کا۔ ان بطش ربک لشدید، لوگوں اللہ تعالیٰ پیار بھی بڑا کرنے والا ہے، اللہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، تو اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ یہ دو فرشتے جو ہیں جو لکھنے والے ہیں، اور دو فرشتے آگے اور دو فرشتے پیچھے ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کرنے والے۔ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کو نقصان ہونے دیتے ہیں۔ آپ کا تجربہ ہوگا کہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، انسان کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقدیر کو بدلا بھی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، جیسے وتر کی دعا ہے، اللہم مقینی شر ما قضیت، اے اللہ شر سے بچا جو تو نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جمعے میں پڑھی جاتی ہیں اور عید کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر نفعت ذکر، نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، نصیحت فائدہ دے گی کس کو؟ سیذکر من یخشی، جو ڈرنے والا ہے وہ ضرور نصیحت پکڑے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے دور بھاگے گا۔ آپ نصیحت کریں گے تو پتہ چلے گا نا کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے۔ جو خوش بخت ہوگا وہ نصیحت پکڑے گا اور جو بدبخت ہوگا وہ دور بھاگے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فرمایا کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کر لیتا ہے۔ تین کام جو کرتا ہے وہ بڑا ہی کامیاب انسان، اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں توبہ کر لی، استغفار کر لیا اور بس نہیں، مسلسل لگا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ جو یہ کام تین کرتا ہے وہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کامیاب شخص بنا دے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، بعض لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن تسلا نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے تھے، شریعت کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا عمل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک سنت کے مطابق ہو، دوسرا نیت درست ہو۔ نیت چاہے کہ جس کی جتنی مرضی درست ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے بلکہ الٹا پڑ جائے گا۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، دین کے خلاف تو نہیں ہے۔ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اپنے نامہ اعمال جو ہے وہ جو ہم کام کرتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، جب موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی خوشی جا، فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے جب ہم فوت ہوں تو ہمارا نفس مطمئنہ ہو، اور ایسا ہمیں بھی پروٹوکول مل جائے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس سورۃ البلد میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا ہم نے انسان کو مشقت در مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ سمجھے کہ میں جو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک زندہ ہیں مشقت در مشقت، زندگی مشقت در مشقت، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، کبھی جو ہے دکھ آ گئے، کبھی جسمانی دکھ آ گیا، تو یہ چلتا رہے گا، سسٹم یہ نظام چلتا رہے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، جو صبر کرے گا، شکر ادا کرے گا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، جو شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا، اس کے گناہ ہی بڑھیں گے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے پھر بھی ڈبل اجر، غم ملتا ہے صبر کرتا ہے پھر بھی ڈبل اجر، اور صرف یہ مومن کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ اللیل، ان سعیکم لشتی، فرمایا تمہاری کوشش مختلف ہے، فاما من آتی واتقی، جو دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اور فصدق بالحسنی، اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کی مشکلات کو بھی آسان کر دیں گے، اس کی مشکلات کو بھی ہم آسان کر دیں گے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل کی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
سورہ نازل کی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم ہے اور رات کی قسم جب چلی جاتی ہے. ان لفظوں میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلاسا تھا کہ جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کے غم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. رات ہے تو دن بھی آئے گا، سورج چڑھتا ہے، دن نکلتا ہے. اسی طرح غم ہے تو پریشانیاں، جو غم اور پریشانیاں ہیں تو غم دور بھی ہوں گے، بیماری ہے تو بیماری دور بھی ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے چھوڑا نہیں ہے آپ کو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلی زندگی سے، پہلے زمانے سے دوسرا آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم نہیں پایا تھا؟ اللہ نے جگہ دی. کیا آپ کو راہ سے بھٹکا ہوا یا راہ سے گم نہیں پایا تھا؟ اللہ نے ہدایت دی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی ہے اس کو جھٹکنا مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کر. سورہ علم نشرہ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی صورت میں کہ مشکلات آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے، بلکہ مشکل ایک ہوتی ہے، آسانیاں دو ہوتی ہیں. اصل میں ہمیں دیکھنے کی عادت جو ہے نا وہ یہ پڑ جاتی ہے کہ صرف ہمیں مصیبتیں نظر آتی ہیں، نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. نعمتیں زیادہ دیکھیں نا، صرف پریشانیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں ان کو بھی دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پریشانی ایک ہے، تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں فرمایا. بڑی سمجھنے والی آیات آئی ہیں جی. ویسے تو ساری آیات سمجھنے والی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر توجہ زیادہ ہمیں کرنی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ تو ہو گیا اشرف المخلوقات. اور سب سے گھٹیا مخلوق کون سی ہے؟ وہ بھی انسان ہی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے گھٹیا ترین مخلوق سے بھی گھٹیا کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے 28ویں پارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو عمل نہیں کرتے وہ گدھوں کی طرح ہے. اور اسی طرح پیچھے گزر چکا ہے فرمایا جو عمل نہیں کرتے اور بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ فرمایا کلب کتے کی طرح ہے. یلحس، جو منہ زبان نکالے رکھتا ہے، اس کو اگر کوئی تنگ کرتا ہے پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے، اگر اس کو تنگ نہیں کرتا پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے. یہ اس لالچی انسان کی بات ہے جو گناہ تو بہت زیادہ کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات بھی انسان ہے اور تمام مخلوقات سے گھٹیا بھی انسان ہے. اگر انسان شریعت کے تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہو جائے، یہ فرشتوں سے بہتر ہے. اور اگر انسان اپنی حیوانی خواہش کو اپنی عقل کے اوپر نافذ کر دے اور حیوانی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دے تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا سب فیصلہ کرنے والوں سے درست اللہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو مطلب یقیناً اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ پڑھنے کے بارے میں تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو سورۃ لیلۃ القدر کی رات نازل کیا ہے اور یہ 1000 مہینے سے اس کی عبادت کرنا بہتر ہے. اللہ کا سے دعا ہے کہ ہم نے جو عبادت کی ان میں سے ظاہری عبادت کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر تھی. اللہ تعالیٰ ہماری وہ عبادت قبول فرمائے اور ہماری کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کے کھاتے میں ڈال دے تاکہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے. اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا کہ جب زلزلہ ہوگا زمین کو، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی دیکھے گا، جس نے ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھے گا. سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں، اس کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی نشکر ہے. وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں فقیری سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ تم امیر ہو جاؤ گے اور یہ امیری یہ دولت تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا تھا.
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نا شکرا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مال سے بڑی سخت محبت کرتا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم کو زیادہ مال کے حاصل کرنے نے، ہوش کب آئی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو گئے، پھر پتا چلا کہ کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکیں کھیت۔ ثم لترون الجحیم، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کتنی زیادہ نعمتیں تم کھاتے تھے۔ والعصر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن نہ بھی نازل ہوتا صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو یہ کافی تھی انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خود بھی حق پہ قائم رہتے ہیں، دین پہ قائم رہتے ہیں، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جو جتھے کوئی لگا رہن دو، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ خود بھی حق پہ قائم رہتے ہیں، دوستوں کو حق پہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعن و تشنیع کرنے والا ہے، غیبتیں کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، بد اخلاق ہے۔ رمضان کا مقصد ایک یہ بھی تھا ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے، چغلی، غیبت، جھوٹ، اس کو چھوڑ دیں۔ سورۃ الفیل بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہاتھی والوں کا حال، ہم نے ان کی تدبیر کو گمراہ کر دیا، مطلب ان کا پلان کو ختم کر دیا، اور ابابیل آئے جو ان کے اوپر ایک کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ بلاسٹ ہو جاتے تھے۔ ایک کنکر لگتا تھا، ہاتھی سمیت انسان جو تھا وہ بسم ہو جاتا تھا ایک کنکری لگنے سے۔ اللہ تو پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اللہ تو پانیوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جی ہم سے کام لے لے، ہم سے دین کی حفاظت کا کام لے لے۔ سورۃ الماعون، فویل للمصلین، بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ بے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے تو ہے ہی ہے، ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جو تھا وہ جب کسی نے اٹھا دیا نیند میں سویا ہوا، پرواہ نہیں ہے نماز کی۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دکھاوا کرتے ہیں اور جو استعمال کی چیزیں روکتے ہیں۔ بال پوائنٹ بس دے دے تو لوگ کئی اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ استعمال کرنے کی چیزیں کون سی جو استعمال کر کے جلدی سے لوگ واپس کر دیتے ہیں، تو یہ استعمال کرنے کی چیزیں روک۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے سوشل بنو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی، جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، بس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی نام لینے والا پیچھے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی جڑ کٹی ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جڑ نہیں کٹی۔ تو کوثر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ کافروں نے آگے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ہم تمہارے آپ کے اللہ کی بات کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے بتوں کی بات کر لو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا نہیں عبادت کرتا میں جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ تم جو ہو تمہاری عادت ہے زیادہ لوگوں کو پکارنے کی، اور دین تو یہ خالص ہے۔ تم کیا کہتے ہیں جس کو ملاوٹ والا دودھ جو ہے وہ پینے کی عادت ہو جاتی ہے، خالص نہیں پی سکتا۔ تمہیں جو ہے شرک کی عادت ہے، تم خالص توحید کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورۃ النصر، اذا جاء، یہ آخری صورتوں میں سے تھی جب فتح آ گئی۔ ورأیت الناس، آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کو دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے
ابو لہب نے آپ کو کہا کہ لان تان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس نے جو کمایا۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے اصل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا مال کو علیحدہ ذکر کیا، کمائی کو علیحدہ ذکر کیا، تو اولاد اصل کمائی ہوتی ہے۔ جو اپنی اولاد کی تربیت کر لیں، اس نے تو نہیں کی تھی، اس نے تو نہ اپنی کی تھی نہ اولاد کی تھی، کوئی بھی کام نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ میں داخل ہوگا۔ قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں جو آخر میں آ رہی ہیں یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھنی چاہیے۔ جو 3 دفعہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور توحید اس میں بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد کافاتہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، خبیثوں کے خبث، شیطانوں کی شیطانیوں سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے، یہ 2 صورتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کسی دشمن سے، زہریلی چیزوں سے، ہر چیز سے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ جادو ٹونا کے اوپر جو اسپیشل یہ نازل ہوئی تھی کہ جادو ٹونے کا اثر ختم کرنے کے لیے کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب چھا جاتا ہے، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں جادوگرنیاں جو ہیں جب وہ جادو کرتی ہیں اس کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا انسان اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جب حسد پیدا ہو رہا ہے کسی سے اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں، حسد ختم ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان صرف جنوں میں سے، وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی۔ جو شیطان کے چیلے ہیں، جو اس کے لشکر میں شامل ہیں، جو فحاشی اور یعنی مومنوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو شیطان کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، وہ جو ہے شیطان ہے انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔